جس چیز کو سائنس پروف نہیں کرتی ہاں تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹوٹکا ہی کہہ سکتے ہیں جی۔ ان چاروں چیزوں کو بالکل پاؤڈر کر کے بڑے لوگ تو ظاہر بات ہے سفوف بھی لے لیں گے ہاف ٹی اسپون 3 ٹائمس اے ڈے۔ اس کی مین جو سائن اینڈ سمٹم ہے اسی طرح فلو ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے جو ابتدائی عام کھانسیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی جو ویکسینیشن ہے شہزاد صاحب وہ بیسیکلی 1 سال کے بعد دی جاتی ہے۔ آپ نے بچپن میں کسی چیز کی ویکسینیشن لی ہوئی ہے، جوانی میں لی ہوئی ہے، بڑھاپے میں وہ 0 پہ آ جائے۔ بچوں کو خالص شہد کے اندر اس کا خمیرہ سا معجون سا بنا کے دن میں 3-4 بار چٹائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، مارگلا نیوز کے پروگرام صحت ہی زندگی کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں، پروفیسر حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب۔ آپ صدر ہیں پاکستان طبی کانفرنس کے اور معروف معالج ہیں جو پچھلے 26 سال سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی رائل فیملیز کو بھی طبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ آج اب ان سے بات کریں گے کھانسی کے حوالے سے، کیونکہ جو موجودہ سیزن ہے اس میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد شکار رہتا ہے اس کا۔ کھانسی کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح کی کھانسی ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ سر وعلیکم السلام۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر آپ کی محبت، مارگلا نیوز کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہیلتھ اویئرنیس کے لیے اتنا خوبصورت جو پروگرام ہے اس کو ترتیب دیا۔ بہت شکریہ سر آپ کی پذیرائی کا۔ اچھا حکیم صاحب، آج جو موضوع ہے نا وہ ہم کھانسی ہے ہمارا، اور اس میں بھی خاص کر جو کالی کھانسی جسے کہا جاتا ہے۔ کالی کھانسی کے نام سے لوگ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، ایک موذی مرض ہے جو واقعی لوگوں کو لاچار کر دیتا ہے۔ تو آج آپ اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرتے جائیں ہمارے ناظرین کو کہ کالی کھانسی کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح پہچانیں کہ یہ عام کھانسی ہے یا کالی کھانسی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد چودھری بھائی بہت شکریہ۔ بیسیکلی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ الرجی کف بھی ہے، ڈرائی کف بھی ہے اور پروڈکٹیو کف بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کالی کھانسی جو ایک ایسا موذی مرض ہے اور وہ عام کھانسیوں میں جب مکس ہو جاتا ہے تو اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ایون گھر میں آپ نے کیا تشخیص کرنی ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ بر وقت اس کو نارمل کھانسی کو ٹریٹ کر دیتے ہیں، بیکاز کہ اس کی مین جو سائن اینڈ سمٹم ہے اسی طرح فلو ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے جو ابتدائی عام کھانسیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 7 ڈیز میں وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے کالی کھانسی کا وہ آپ کے لنگز کی ریسیپٹر پہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ آپ کی جو نالیاں ہیں، سانس کی نالیاں، چھوٹی نالیوں کو متاثر کرتے ہوئے بڑی نالیوں کو جا کے وہ متاثر کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ سمجھ لیں پوسٹیوسیو وومٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، اور اتنا بلکہ اس میں فٹس بھی پڑتے ہیں کئی بچوں کو۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ جو کالی کھانسی جس کو ہم شہیکا بھی کہتے ہیں اور ہوپنگ کف بھی کہتے ہیں، اور جدید میڈیکل سائنس میں پیٹریوسس بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب پیٹریوسس آپ کو پتہ ہے کہ لاعلاج مرض ہے، ایلوپیتھک میں اتنی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ 3 ایسے ہمارے عمر کے لوگ ہیں جو ویسے ہی جن کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 سال سے چھوٹے بچوں کو اس کا بہت چانس ہوتا ہے۔ اس کی جو ویکسینیشن ہے شہزاد صاحب وہ بیسیکلی 1 سال کے بعد دی جاتی ہے۔ تو جو بچہ 1 سال کا خدا نہ خواستہ اگر ہاسپٹل میں کسی بیماری کی وجہ سے اس کو رہنا پڑ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی مور دین 70% چانس ہوتا ہے کہ وہ کالی کھانسی وہاں سے اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ دوسری وہ خاتون جو ہماری پریگننٹ وومن ہے، ان کی امیونٹی بھی ڈاؤن ہوتی ہے تو ان کو بھی کالی کھانسی لگنے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کافی دیر جن کا آپریشن ہوتا ہے انہیں آپریشن ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے، اور زیادہ چانس ہاسپٹل سے ہی اس کا ہوتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جن کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، جو اڈیر عمر میں بزرگ جنہیں آپ کہہ لیں، ظاہر بات ہے اگر انہوں نے ویکسینیشن بھی لی ہے تو ایک 40-45 سال کے بعد ویکسینیشن جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ ویکسینیشن 0 پہ آ جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپے میں اگر آپ نے بچپن میں کسی چیز کی ویکسینیشن لی ہوئی ہے، جوانی میں لی ہوئی ہے، بڑھاپے میں وہ 0 پہ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا آٹو امیون سسٹم امیونٹی جو انہانس ہوتی ہے وہ 0 پہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو ویکسینیشن ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں اور خاص کر ان بوڑھوں میں جو کسی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز میں ہیں، کڈنی کے مسائل ہیں، آپ کے
کے ڈائبٹیز ہیں, کرونک ہائپرٹینشن ہے, یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں جس سے ان کی امیونٹی, ان کے وائٹل آرگن بہت ویک ہوئے ہیں, تو وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا تو حکیم صاحب اس کا پھر علاج کیا ہے, پراپر اس کا طریقہ کار جو ہے آپ نے؟ جی, کالی کھانسی کے حوالے سے ایک مت بھی ہے, ہم بچپن میں اور بھی سنتے تھے, ہمارے کوہنا طباء اکثر کہتے تھے کہ جس کو کالی کھانسی ڈائگنوز ہو جائے, جیسے میں نے آپ کو اس کی سمٹم بتائی ہیں, وہ لہسن ایک لے کے اس کی جو تریاں ہیں اس میں سوئی کے ذریعے وہ دھاگا جو ہے وہ ایک مالا سی بنا کے گلے میں جو ہے نا لڑکا دیتے تھے بچے کے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جیسے جیسے خشک ہوگی مالا کھانسی ختم ہوتی جاتی ہے. اور یقین کیجئے جیسے وہ سرخ مرچ کی مت ہے کہ سرخ مرچ سے نظر اترتی ہے, تو بہرکیف یہ کہ وہ سائیکولوجیکلی ہے یا جو بھی ہے, بہت سے لوگ اسے مطمئن ہوتے ہیں جس کو نظر لگتی ہے گھروں میں وہ سرخ مرچ جلاتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹپس ہے یہ بھی اس دور میں پرانے لوگ کیا کرتے تھے. یہ ہے میتھ سی بس؟ جی, میں اس کو میتھ ہی کہوں گا بیسیکلی, چونکہ دیکھیں جس چیز کو سائنس پروف نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹوٹکا ہی کہہ سکتے ہیں. دوسرا, آج میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک ایسا خوبصورت نسخہ دینا چاہوں گا. میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نسخہ صرف حکیم دے, میں اپنے ان ڈاکٹرز بھائیوں کو, میں اپنے ان معالجین کو جو بھی پیتھی پاکستان میں اہل ہے علاج کی, میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وہ بے ضرر نسخہ ہے. اگر دیکھیں اس میں انسان کی کوئی کمی نہیں ہوتی, ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں, جو اللہ نے ہمیں اسکول آف تھاٹ دیا ہے, اگر ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو وہ باقی لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر ایلوپیتھک میں ہمارے پاس حکمت میں کسی چیز کا علاج نہیں ہے اور ایلوپیتھک میں وہ اچھی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اپنی جنگ میں لگ رہے ہیں. سر, یہ 4 چیزیں آج میں آپ کے پروگرام کے مارغلہ نیوز کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آیورویدک ہے نسخہ ہے, انڈین نسخہ ہے, چونکہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا سے تھا. تو کائفل نمبر 1, نمبر 2 بھرنگی, نمبر 3 بھوکر مول, اور نمبر 4 شکر تگال. یہ 4 انگریڈینٹس کو آپ لے لیں پنسار کی دکان سے, ایزیلی مل جاتے ہیں بہت آسانی سے. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک آدھ چیز نہ بھی ملے تو باقی 3 چیزیں بھی اس مرض کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. لیکن عموماً 4 چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا, اس کو آپ پاپر منڈی سے یا اکبری منڈی سے تھوڑا خود جا کے سرچ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو, تجربہ ہو. ان 4 چیزوں کو بالکل پاؤڈر کر کے, بڑے لوگ تو ظاہر بات ہے سفوف بھی لے لیں گے, ½ ٹی اسپون 3 ٹائمس اے ڈے. بچوں کو خالص شہد کے اندر اس کا خمیرہ سا مجون سا بنا کے دن میں 3-4 بار چٹائیں. سر لٹرلی تیسری خوراک میں ایک ورس جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو ریزلٹ اورینٹڈ ریزلٹ آئے گا. یعنی تیسری خوراک چٹانے میں بچوں کو جو بہت سویر ہوپنگ کف ہو رہی ہے, جس میں بچہ یعنی کہ اس کے اندر ایسی کف ہوتی ہے کہ کھانستے کھانستے جب تک وومٹ نہیں ہوگی بچے کو سکون نہیں ملے گا. تو سر یہ الحمدللہ. اور دوسرا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کھانس کے آپ کے اندر کی جو ہوا ہوتی ہے جو سرکولیٹ کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جس سے اندر ایک نظام بالکل خالی ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارا بلڈ جو سرکولیٹ ہو رہا ہے آکسیجن کے ساتھ اس کو ہوائی سرکولیٹ کر رہی ہے. جی بالکل. تو یہ اندر کا ایک اللہ کا ایک میکنزم ہے جو ہماری باڈی میں اللہ نے بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کالی کھانسی کے اندر یہ 4 چیزیں آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا کی میڈیسن ایک طرف, اینٹی بایوٹک معصوم بچوں کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری ان بہنیں جو پریگننٹ ہیں ان کو اینٹی بایوٹک کھانا نہیں پڑے گی. ہمارے بزرگ جو ہیں, ان تینوں لوگوں, یہ تینوں جو طبقہ ہے جو یہ ہماری ایج فیکٹر ہیں, ان میں ہماری یہ جو نسخہ ہے یہ تیر بدف کام کرتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے آیورویدک کا نام لیا کہ اس کے ایسے اثرات ہیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی جو ہیں وہ اس کو ریکمینڈ کریں, آپ نے کہا جی, تاکہ اس بیماری سے مکمل چھٹکارا ملے. تو اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس, سائنٹیفک ایویڈنس یا آپ کے مطلب کا تجرباتی کوئی نچوڑ ہے یہ چیز؟ جی, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مطلب کی جو خاندانی ہمارے والد صاحب کی بیعت ہے, اس کے جو نسخے جو ہمارے مطلب کی زینت ہے, میں نے کبھی بھی بخل نہیں کیا. اور ہمارے ہاں ایک بڑا انفارچونیٹلی ایک چیز مشہور ہے کہ طبیب جو ہے اپنا اصل نسخہ نہیں شیئر کرتا. اور باخدا میں باوضو بیٹھا ہوں, اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ میں اپنا جو بھی نسخہ شیئر کرتا ہوں وہ وہی نسخہ ہوتا ہے جو میرے مطلب کی بھی شان ہوتی ہے اور پہچان ہوتی ہے, جو آپ وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ ایسا زبردست نسخہ ہے, جب یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. اور کالی کھانسی میں یہ اتنا زبردست کام کرتا ہے کہ ہمارے نسخے ہمارے معالجین بھی لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ کا یہ نسخہ بہت کارآمد تھا. دیکھیں ہر بندے کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے. ہمارے جو ہربل کے اندر ریسرچ ہے اس کے لیے کوئی ہمیں گورنمنٹ نے بوٹانیکل گارڈن نہیں دیے, کوئی R&D سیلز نہیں دیے جہاں ہم یہ کر سکیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت
پیشنٹس کو جو ہمارے خاندانی نسخے ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں، لیکن ہم اتنا عقل شعور دانائی ضرور رکھتے ہیں کہ اس نسخوں کا کنٹرا انڈیکیشن، اس کے جو کانسٹیٹوئنٹ ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، اگر اس کے مابعد اثرات ہیں تو ہم وہ کبھی بھی نسخہ نہیں دیتے۔ ہمیں اپنے مریضوں سے پیار ہے، ہمیں ان کا احساس ہے، اور بحیثیت من حیث القوم طبیبوں کی جو ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں کوئی ایسی غلط چیز دے کے بچ جائیں گے تو اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جس نے اس چیز کا انتقام لینا ہے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے پروفیسر حکیم عطا الرحمان کا پروگرام سنا کہ کس طرح انہوں نے کالی کھانسی اور عام کھانسی جو ہے اس میں فرق کو واضح کیا، اور پھر ایک ایسا نسخہ بتایا جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ایلوپیتھی ڈاکٹر جو ہے وہ بچوں کو لے کے بڑے مریضوں تک ادویات دے رہے ہوتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دے رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے بجائے وہ یہ نسخہ تجویز کریں تو کالی کھانسی جو ہے وہ دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ڈسکرپشن میں ہم حکیم عطا الرحمان صدیقی صاحب کا نمبر دے دیں گے، آپ براہ راست بھی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔